تحریک انصاف کی ضلعی اور صوبائی قیادت کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ خرم شیر زمان اور اشرف جبار قریشی UCS میں نشستیں ہار گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کو بھی شکست ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کم از کم 5-7 وزراء اس میں موجود تھے، اور انہوں نے ہماری جعلی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا، اس جعلی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا، لوگوں کو سمجھایا، پریزنٹیشنز کی، اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی، ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کسی نے نہیں سنی، کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور MQM مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے۔ اسی دوران وہ ادارے جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے۔ سپریم کورٹ عادی ہو گئی، گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض، ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض، اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے۔ اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی، ہم نے پھر بھی اعتراض کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ۔ سازشیں ہوتی رہیں، 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا، ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ لوگوں نے سمجھا، کراچی کے لوگوں نے، کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے، ہمیں میئر چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بالآخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر شب خون نہ مارا جاتا، اگر اس وقت یہ ابہام نہ پیدا کیا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات 2 بجے تک، روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے، بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور CM ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا۔ لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں، اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا۔ انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے۔ ماضی میں ابھی ضمنی انتخاب ہوئے، لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی، جس میں MQM کے شاید لوگ جیت گئے تھے، ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے، اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا، تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا۔ تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ان حالات میں الیکشن ہوئے، اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، قانونی فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی، عملہ پورا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا، کچھ جگہوں پر تو پورا دن، کچھ جگہوں پہ آدھے دن، کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی۔ لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ، اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال الیکشن ہوا، اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی، جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر UCیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں، اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں، کسی دوسری کی
بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی. یہاں بھی یہ صحیح کام کیا، اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC8 ہے. اس UC8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو، وہ لڑ بھی رہے تھے نہیں، وہ ان کے اوپر حملہ ہوا. وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا. اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا، اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں. ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا، لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا. ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. نشاندہی کی، خطوط لکھے. کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر، حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا، اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہرجانے کا نوٹس دیا تھا. اور اس ہرجانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا. اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی. لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے، مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے، اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے. لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو، میں نے خود، اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا، بہت تم نے محنت کی، مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو، لیکن فارم 11 12 لے کر ضرور اٹھنا، ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن. شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں. بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے. مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا، کچھ کیماڑی کے علاقے، کچھ بلدیہ، کچھ ملیر، اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا. لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا، فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا. اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا، انگوٹھا لگوانا، شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا. شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی 7-8 بجے تک. پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم، کوئی کہے فارم نہیں ہے، کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا، کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا. پھر ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کافی ہے. رات 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے. میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بعد جا کر کچھ 80-90 لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم 11 لے کر آئے. اس کے بعد کام شروع ہوا. آروز کے رزلٹ جو پھر فوراً ملنے چاہیے تھے، اعلانات شروع ہوئے، پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ یہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے. ہم نے نشاندہی کی کہ آر او ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. آر اوز کے دفتر میں آج بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی، اور جب تک یہ مکمل اعلان نہیں ہوا تھا ہمارے لوگ کھڑے رہے تھے. اب ہوا یہ کہ پھر جو دھاندلی، جو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نتائج میں وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے، فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا. اور جو فائنل ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 نشستیں 93 اور جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں. جبکہ ہمارے پاس، راجہ صاحب مجھے اگر آپ دکھائیں تو یہ کاغذ ہے جس میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں.
پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا، انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا۔ یہ ہے وہ فارم 11 جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں تو یہ زیادہ باتوں میں جا ہی نہیں رہا، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، میں اس میں نہیں جا رہا ابھی۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں۔ ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ بنیادی بات ہماری یہ ہے، ہم جائز اور قانونی بات کر رہے ہیں، کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افسروں کے دستخطوں والا رزلٹ موجود ہے، پھر کیسے یہ آروز یہ کام کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے زیادہ تر وہاں پر یہ کام کیا گیا ہے، اور غلام قادر خان تالپور جو ڈی آر او ہیں، جو ڈی سی ویسٹ بھی ہیں، یہ ان کی ساری نگرانی میں یہ کام ہوا ہے۔ لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، کارڈن آف کر دیا گیا، اور کارڈن آف کرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری کاریگری کی ہے ہماری ان یوسیوں کو، جس میں اورنگی ٹاؤن کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا، ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کی ہے۔ اسی ساتھ